الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز فجر پڑھا رہے تھے اور اس نماز میں آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ نماز میں آپ کا بچہ بھی شریک تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ بڑا خوف خدا رکھنے والا بچہ تھا اور بڑا ہی رقیق القلب تھا۔ جب آپ اس آیت مقدسہ پر پہنچے كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کنز الایمان شریف میں اس طرح کرتے ہیں، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یہ آیت مقدسہ سن کر آپ کے بچے علی پر اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ وہ دھڑام سے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ طلوع آفتاب تک وہ بے ہوش رہے۔ وہ اس قدر رقیق القلب تھے اور اس قدر ان کے اندر خوف خدا تھا کہ وہ احوال قیامت، احوال دوزخ سن نہیں سکتے تھے۔ اس قدر انہیں ڈر لگتا تھا۔ لگنا ہر ایک کو چاہیے، نیک جو ہوتا ہے اس کو تو کم ڈر لگنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ نیک ہوتا ہے وہ زیادہ ڈرتا ہے اور جو گناہ گار ہے وہ کم ڈرتا ہے، اس کو معلومات نہیں ہوتی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن عظیم میں آتا ہے کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرنے والے جو علم والے، جس کو معلومات ہوتی ہے وہ زیادہ ڈرتا ہے۔ تو انہیں قیامت کا، قبر کا، دوزخ کا وہ سارا حال جو ہے کافی معلومات ہوتی ہے، اس لیے انہیں بڑا خوف لگتا ہے کہیں ہمیں یہ عذاب نہ ہو جائے۔ اور چونکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہم لوگوں کو، تو ہمیں اس قدر ڈر بھی بدقسمتی سے نہیں لگتا۔ تو وہ اس قدر خائف تھے کہ سورہ اذا زلزلت الارض اور القارعہ یہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان میں بھی قیامت کا پرہول منظر پیش کیا گیا ہے۔ سورہ قاریہ تو وہ یعنی کہ سن ہی نہیں سکتے تھے، اس قدر ان پر لرزہ طاری ہو جاتا، بے ہوشی طاری ہو جاتی، غشی پر غشی طاری ہو جاتی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا،
یہ بچے کا انتقال ہو گیا تو آپ کے والد جو تھے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ یہ مسکرائے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ یہ اکثر غمگین رہتے تھے. تو لوگوں نے سبب پوچھا کہ میت پر تو ظاہر ہے کہ روٹین یہ لوگوں کی کہ وہ روتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ہاتھ پیر مارتے ہیں اور چیخو پکار بھی کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے. آپ تو حضرت ہمیشہ غمگین رہتے تھے، بچے کی موت پر چاہیے تو یہ تھا کہ مزید آپ افسردہ ہوتے. یہ مسکراہٹ کیسی؟ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی ہے، میرے بچے کو اللہ نے موت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا، اس کی مرضی ہوئی کہ اس بچے کو موت دے دی جائے، تو اللہ کی مرضی کے خلاف غم کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کی مرضی تھی، اس نے موت دی تو میں کون ہوتا ہوں جو اللہ کی مرضی پر اعتراض کروں اور روؤں دھوؤں اور الٹی سیدھی باتیں کروں؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے. ویسے اگر آنسو بہ نکلے تو منع نہیں ہے، گریا رحمت ہے، لیکن شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے. ایک نفسیاتی ہوتا ہے کہ گھر میں میت ہوتا آدمی روتا ہے، لیکن چنگارتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، ہو واویلا مچاتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، تو یہ سب مطلب ہے کہ جائز نہیں ہے. لیکن آنکھوں سے رونے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. لیکن یہ ولی اللہ تھے اور ان میں ایک ضبط کا مادہ تھا، ان کی ایک سوچ تھی کہ اللہ کی مرضی جب ہے تو رونے کی ضرورت کیوں؟ سبحان اللہ. حضرت علی رحمت اللہ تعالی علیہ انہی کے صاحبزادے علی بن فضیل رضی اللہ عنہما یہ فرمایا کرتے تھے اپنے والد سے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں تاکہ میں قرآن کی کوئی ایک پوری سورت سن سکوں. کوئی سورت، کیونکہ سورتوں میں کبھی رحمت کا ذکر ہوتا ہے، کبھی قہر و غضب کا، کبھی رغبت کی بات ہوتی ہے، کبھی رہبت کی یعنی ڈرانے والی بات ہوتی ہے، تو وہ سن نہیں سکتے، ڈر جاتے تھے کہ میں پوری سورت کبھی سن لوں یا مرنے سے قبل کم از کم ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم ہی کر لوں. لیکن وہ نہیں کر سکتے، وہ سورت نہیں پڑھ سکتے، نہیں سن سکتے. اتنا ان پر خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے. آج تو اگر قرآن پڑھتا بھی ہے بندہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک فارمولیٹی ہے، بدقسمتی سے پڑھتے ہیں. اس کے قواعد کچھ نہیں، تجوید جو بھی قوانین ہے بالکل نہیں. قرآن اپنے پڑھنے کا طریقہ یہ سکھاتا ہے، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. قرآن اپنے پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتا رہا ہے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. لیکن آج بندہ جب ختم میں جاتا ہے تو کوئی 10 منٹ میں پارا ختم کرتا ہے، کوئی 8 منٹ میں کرتا ہے، کوئی 12 منٹ میں کرتا ہے. اور جب وہ تراویح پڑھی جاتی ہے رمضانوں میں تو بھی کمپٹیشن ہوتا ہے نا، کہیں 3 دن میں، کہیں 10 دن میں، اور یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کے علاوہ پلے کچھ نہیں. اور رسم تراویح بندہ ادا کر لیتا، سمجھتا سارا مہینہ چھٹی ہو گئی، ہم نے جی قرآن ختم کر دیا. تو تراویح بے شک سنت ہے، لیکن عشاء کی نماز تو 12 مہینے فرض ہے روزانہ ہی. تو بندہ وہ تراویح کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور عشاء کی نماز بالکل گول، پھر وہ 3 دن میں ختم کر لیا، چھٹی ہوگی، عشاء کی نماز نہیں گول کر دی. تو معاذ اللہ ایسا نہیں. بے شک تراویح اپنی جگہ پر پڑھنی ہی چاہیے، لیکن عشاء کے فرض بھی تو پڑھنے چاہیے. 3 دن میں ختم کر کے پھر وہ چھٹی نہیں ہوتی، بلکہ روزانہ تراویح پڑھنا سنت ہے. رمضان میں قرآن ختم کرنا بھی سنت ہے، لیکن صحیح قرآن جو اس کے شرائط ہیں اگر ایسا میسر ہے سبحان اللہ. ورنہ یہ کہ تراویح پڑھنا خود سنت ہے کہ وہ تو ڈیلی آپ کو 29 راتیں ملی یا 30 راتیں ملی رمضان کی، وہ پڑھنا ہی ہوگا سنت المؤکدہ. تو یہ ذرا آپ کے ذہن میں رہے. تو بہرحال میرے مستمعین بھائیوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، پرہیزگار بندے اور خائفین اللہ سے بہت ڈرا کرتے، اور قرآن کی آیتیں سننے کی ان میں تاب نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ مطلب اس سے لرز جاتے تھے. اور قرآن کا حکم وہ ہے کہ جو اٹل ہوتا ہے بدلتا نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، اور قرآن حق ہے، اس میں کوئی بھی تغیر و تبدل نہیں کر سکے گا. ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ بالکل یہ سچ ہے، حق ہے، کسی قسم کا اس میں کلام نہیں. تو حضرت علی بن فضیل رحمت اللہ علیہما یہ بہت خوف رکھتے تھے، اور قیامت کے تذکرے والی آیتیں اور دوزخ کے ذکر والی آیتیں وہ نہیں سن پاتے تھے. تو اذا زلزلت الارض یہ کبھی بھی پوری نہیں سن سکتے تھے. تو وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس میں آخر کیا سی بات ہے جو وہ نہیں سن پاتے تھے. اے کاش ہمیں بھی اتنی دقت مل جائے کہ ہم بھی نہ سن سکیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا حال تو ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خائفین بندوں کے صدقے میں ہمیں اپنا خوف عطا کرے. سورہ اذا زلزلت الارض اس کا نام ہے سورہ زلزال.
چنانچہ 30ویں پارے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ ترجمہ جو ہے میں کنز الایمان شریف سے پیش کر رہا ہوں۔ میری عادت ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہو، کیونکہ یہ ایک عاشق رسول کا ترجمہ ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہر گھر میں کنز الایمان شریف ہونا ضروری ہے۔ آپ جہاں بہت ساری کتابیں رکھتے ہیں تو قرآن عظیم تو رکھتے ہی ہیں، تو ترجمہ والا لے لیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لیں کنز الایمان، اور اس کو کھول کر بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کریں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ تو یہ بڑے خوف کا مقام ہے کہ زمین پر زلزلہ ہوگا، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، سورج اور چاند بھی ٹکرا جائیں گے اور سب پاش پاش ہو جائے گا۔ ایسا زبردست زلزلہ آئے گا کہ انسان گھبرا کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، مانے اس کے جو کوئی خزانے ہیں اور جو مردے وہ سب مطلب یعنی کہ وہ زمین پھینک دے گی، اور زمین جو ہے وہ خبریں بھی بتائے گی۔ یہ قرآن شریف میں میں نے پڑھا نا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ یہ بڑے ڈر والی بات ہے کہ زمین جو ہے یہ سب کچھ نوٹ کر رہی ہے۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا یہ بھی نوٹ کر رہی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ شام کو زمین کے جو وہ خطے وہ آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں، تو جو جس زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا گزرا ہوتا ہے، نماز پڑھی ہوتی ہے، تو وہ حصہ زمین دوسرے حصے زمین پر اپنا فخر کرتا ہے کہ آج الحمدللہ مجھ پر تو ایک اللہ کا نیک بندہ آیا جس نے مجھ پر ذکر کیا، وہ خوش ہوتی۔ تو یہ زمین جو ہے وہ کل گواہی دے گی کہ کس نے نماز مجھ پر پڑھی تھی، کس نے میرے اوپر بیٹھ کر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھی تھی، کس نے میرے اوپر بیٹھ کر اجتماع سنا تھا، کس نے بیان کیا تھا، کون بیچ میں سے اٹھ کر چلا آیا تھا، اور کون بےہودہ بیچ میں لوگوں کو پھلانگتے ہوئے دوران بیان گھسا تھا۔ یہ لوگ گھستے نا بیچ میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہ رہی ہے کہ جب کبھی مجلس میں تشریف لاتے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، کیونکہ پھلانگ کر جانے سے کسی کو کندھا لگے گا، کسی کو گھٹنا لگے گا، تکلیف ہوگی۔ اچھا وہ غریب پہلے سے اگر بیٹھا ہے، کھٹ سے آپ جا کر دھمک سے وہ آپ اس کے آگے بیٹھ گئے، وہ جو دیکھنا چاہتا ہے اس میں گڑبڑ ہو جائے گی، تو اس کا حق بھی تلف ہوگا، حقوق العباد یہ کچھ سمجھتا تو نہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت مطلب یعنی کہ نامناسب ہے بیچ میں آنا، حتیٰ کہ جمعے کی نماز کے لیے تو کندھے پھلانگنے کی اتنی سخت وعید ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کو جو کندھے پھلانگتا ہے یعنی لوگوں کو چیر کا وہ آگے جاتا ہے بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں نا لوگ، تو اس شخص کا جو ایسا کرتا ہے اس بدنصیب کو قیامت کے روز بچھا دیا جائے گا بطور پل، اور لوگ اسے کچلیں گے، پل کی طرح رونتے ہوئے اس پر گزریں گے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں احتیاط کیا کرو، میں 20 بار بتا چکا ہوں، اب بار بار ٹوکنا بھی اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے اب احتیاط کیا کریں۔ آپ یہاں آتے ہیں سنتیں سیکھنے کے لیے تو اس سنت کو بھی اجرا کر دیں، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے۔ ہاں تو مجبور ہے، اب مثلا میں مجبور ہوں، مجھے آگے آنا پڑتا ہے کہ بیان کرنا ہے، تو یہ خفیہ دروازہ مل گیا، میں اس میں سے آ جاتا ہوں۔ اگر کبھی یہ بند ہو، بعض اوقات تالا چابی اپنے ہاتھ میں نہیں بھی ہوئی، موقع نہیں ملا کھولنے کا، تو ادھر سے بھی آنا پڑا بارہ۔ تو کوئی اگر ضرورت مند ہے یا امام ہے، مؤذن ہے، مکبر ہے، جس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، بیان کرنا ہے، مبلغ ہے،
تو حسب ضرورت آگے آنا منع نہیں ہے، لیکن یہ بلا وجہ اچھی جگہ ملے ذرا مزہ ہے، بھائی مزہ چاہیے تو جلدی آ جائے کرو تو مزے والی جگہ مل جائے گی، یہ کیا آتے ہو مطلب آخر میں اور دنگلاتے ہو پیچھے آگے گھستے ہو اور لوگوں کے دل دکھاتے ہو. کسی کا دکھے نہیں دکھے، واقعی میرا دل بہت دکھتا ہے کہ بولنے والا سب دیکھتا ہے، اس کا ذہن بھٹکتا رہتا ہے اور اس کو مطلب ہے کہ وہ پریشانی ہوتی ہے. اس لیے مہربانی کر کے آج کے بعد امید ہے کہ توبہ بھی کر لیں گے اور احتیاط بھی کریں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا یہ زمین سب گواہی دے گی کہ کون کیا کیا کرتا ہے، کون کیا کیا کرتا ہے، یہ سب گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پر بیٹھ کر نماز پڑھی تھی تو اس نے میرے اوپر ٹیپ ریکارڈر رکھ کر گانے سنے تھے. باپ بولیں گے چلو ہم زمین پر نہیں رکھیں گے، اوپر کی منزل پر رکھیں گے، ہے نا؟ تو بھائی وہ منزل بھی تو ہے تو زمین پر نا، تو ورنہ یہ ڈامر بچھا دینے سے پھر زمین کیا گواہی نہیں دے گی؟ پتھر ڈال کے ڈامر بچھا کر اتنی موٹی تیز چڑھا دیتے، نہیں یہ زمین سے گواہی دے گی. تو بہرحال یہ کہ اس نے مجھ پر گانے بجائے تھے اور اس مردود نے تو مجھ پر معاذ اللہ زنا کیا تھا اور اس کمبخت نے مجھ پر فلم چلائی تھی اور وہ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتا تھا. بہرحال یہ کہ یہ زمین جو ہے یہ سب کے پول کھول دے گی. یاد رکھو جو ہم چھپ کر کرتے ہو، چار دیواری میں گناہ کرتے ہو، یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں کہہ دے گی. قرآن کہہ رہا ہے اے گناہ کرنے والو، اے برائیاں کرنے والو، ہاں تم نے جس زمین پر بیٹھ کر داڑھی مونڈی ہے یا کھڑے ہو کر داڑھی مونڈی ہے تو یہ بھی کہے گی سرکار کی سنت کو مجھ پر کھڑے ہو کر اس نے پائمال کیا اور مجھے پر پھر پکڑ کے اس داڑھی مبارک کے بالوں کو دے مارا تھا، یہ بھی بولے گی. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، گھر کی بات نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہا ہے اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا. ابو الملیح ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کو ذکر کرتے ہوئے بڑا لطف آتا، بہت مزہ آتا، کیونکہ وہ اس خیال سے جھومتے رہتے تھے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہے، یعنی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ جب اللہ 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 کرتے تھے کہ مجھے بھی اللہ یاد کر رہا ہے، اور اس خوشی میں جھوم جاتے تھے. اور ہم لوگ ذکر کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بے دلی سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ سائڈوں پہ چٹخاروں پر، ہے نا، لیکن وہ جھوم جاتے تھے، خوش ہوتے تھے. اور ان کا معمول تھا کہ جب بھی راستے چلتے تو ذکر میں مگن رہتے، کچھ نہ کچھ ذکر کر دیتے. کبھی اگر وہ ذکر کرنا کسی گلی سے گزر کر بھول جاتے تھے تو پھر وہ پلٹ کر اسی مقام پر آتے تھے جہاں سے چلے تھے، چاہے وہ کئی میل دور ہو، ایک منزل دور، وہ دوبارہ لوٹ کر آتے تھے اور پھر جہاں سے چلنا شروع کیا تھا اسی راستے سے پھر ذکر کرتے ہوئے وہ چلتے تھے کہ کہیں یہ گلی، کیونکہ میں بغیر ذکر کے گزر گیا تو یہ گلی کل قیامت میں یہ نہ کہے کہ مجھ سے اس نے ذکر نہیں کیا تھا اور ایسے ہی گزرا تھا. تو وہ کسی زمین کے حصے کو جہاں سے وہ گزرتے تھے اللہ کے ذکر سے خالی نہیں کرتے تھے. اور تم اسکوٹر پر نکلتے ہو تو اللہ کی زمین کو اس بات پر گواہ رکھتے ہو کہ پیچھے بے پردہ بیوی کو بٹھا لیتا ہے، کوئی بے پردہ بہن کو بٹھا لیتا ہے، معاذ اللہ. کوئی اپنی اسکوٹر میں زور زور سے گانے بجاتا ہے اور اپنے کہیں پھولا نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ فن خان کوئی نہیں. بھائی ساری فن خانی نکل جائے گی. ایک تھپڑ جب موت کا پڑے گا نا، ایک جھٹکا تب سیٹ ہو جائے گا، کچھ کام نہیں. تو اب آپ چاہو تو گانے باجے بجا کر ٹیپ ریکارڈر لے کر گلیوں سے گزرو، یہ زمین گواہی دے دے. اور اگر چاہتے ہو کہ آپ اللہ اللہ کر کے گزرے تھے تو یہ زمین گواہی دے دے، آپ کی مرضی. میرے آقا نعمت عظیم البرکت امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظہ شریف میں نے پڑھا کہ کہیں آپ تشریف لے گئے تھے تو راستے میں پہاڑیاں آئیں تو آپ نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور دوسروں کو بھی پڑھایا، اور اس میں یہ حکمت بتائی کہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر ان پہاڑوں کو گواہ کیے لیتا ہوں تاکہ کل قیامت میں یہ گواہی دے کہ احمد رضا نے کلمہ شہادت پڑھا تھا. یہ بزرگوں کی باتوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. کیوں نہ ہم بھی آج ان در و دیوار کو اس نیت سے ہی پڑھ لیں گے گواہ ہو جائیے، پنکھے بتیاں در و دیوار ستون وغیرہ یہ سب گواہی دیں گے. تو پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ ہماری گواہی یہ ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ میں جا کر جبل احد تو بھی کلمہ پڑھ کے میں گواہ کرائے ہوں، بہت شریف تو جنتی پہاڑ ہے.
اور مدینے پاک کے بعض درختوں کے نیچے بھی بالکل پاگلوں کی طرح ہی کہہ دو، زور زور سے میں نے کلمے پڑھ کے کہتے ہیں اے مدینے کے درختوں تم بھی گواہی دینا کہ الحمدللہ میں مدینے والے آقا کا غلام ہوں۔ الحمدللہ یہ اس لیے کہ آپ کو بھی شوق پیدا ہو۔ تو یہاں کراچی کے درختوں بھی گواہ کیا ہے کبھی کبھی موقع سے، تو یہ کہ کبھی کبھی دھن چڑھتی ہے تو یہ کھڑکیاں ستون جب موقع ملتا ہے تو کلمہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے میں گواہ کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کو ایک اپنا راز بتا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہماری گواہی دیں گی اور انشاءاللہ مطلب ہمارے بیڑے ہی پار ہوں گے۔ یہ قرآن بھی تو کہہ رہا ہے اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ تو میرے بھائیوں مہربانی کر کے زمین کو گواہ بناؤ اور ضرور بناؤ، لیکن اچھی باتوں کا، اچھے کاموں کا، نیکیوں کا۔ گانے باجے، تاشے، تاش کی گڈی، ویڈیو گیمز، ٹیبل فٹ بال، ٹی وی کے ڈرامے، ریڈیو کے موسیقی کے پروگرام، گانے، ان چیزوں کے نہیں، فلموں کے نہیں، الٹے سیدھے کھیل کود، چڈیاں پہن کر ہمارے بھائی فٹ بال کھیلتے، چڈی پہن کر فٹ بال کھیلتے، چڈی پہن کر ہاکی کھیلتے، رانیں چمکتی ہیں، تو اس طرح کھیلنا حرام اور ایسے کو دیکھنا بھی حرام۔ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت سارا حصہ جو ہے یہ ستر ہے، ستر عورت چھپانے کی چیز ہے، تو اس کو مطلب دیکھنا دوسرا شخص اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، دیکھے تو گناہگار ہوگا، اور دوسرا سب کے سامنے کھولے تو گناہگار ہوگا۔ یہ گرمیوں میں پان بیچنے والے، فروٹ بیچنے والے بھی بعض اوقات اپنا تہبند اونچا کر کے ران کھول کے بیٹھتے ہوتے، تو یہ بھی حرام ہے اس طرح لوگوں کے سامنے بیٹھنا۔ اپنا کھلا ہوا ستر ضرورت کے وقت دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ یا مطلب طبیب کو بوقت ضرورت مجبوراً وہ حصہ دکھا سکتے ہیں، کوئی سے زخم آ گیا، پھوڑا ہو گیا کہ اس کا علاج ضروری ہے دکھانے کے لیے، تو پھر اس کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور جہاں شریعت نے اجازت دی ہے بہرحال وہ ستر مطلب دیکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ستر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر یہ چڈیاں پہن کر فٹ بال کھیلو گے، ہاکی کھیلو گے، الٹے سیدھے گیم کھیلو گے، کل مت بولنا کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا، میں نے آپ کو قرآن سنا دیا۔ سورہ زلزال 30ویں پارے میں دیکھ لینا کہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ زمین اپنی خبریں بتائے گی، پھر کہاں جاؤ گے۔ اور یہ بھی فرمایا اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہوں کر، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ کئی راہوں کر یعنی کہ جنتی جو ہے وہ دائیں طرف سے جنت کی طرف پھر رہے ہوں گے، لوٹ رہے ہوں گے، جا رہے ہیں، اور دوزخی جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف سے دوزخ کی طرف پھر رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے۔ یہ جو ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے محترم بھائیوں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، جو جیسا کرتا ہے ویسا بدلہ پائے گا۔ تو جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا اپنی بھلائیوں کو، وہاں ایک ایک نیکی کی بڑی اہمیت معلوم ہو جائے گی، ابھی بدقسمتی سے سمجھ نہیں آتی، وہاں معلوم ہو جائے گی۔ ایک ایک نیکی کے لیے کسی کی ایک نیکی کم ہوگی تو وہ پھر رہا ہوگا کہ ہائے میری ایک نیکی مجھے ملی۔ جیسے حج کا فارم بھرا جا رہا ہو اور مثلاً 30,000 پر فارم بھرتا ہو اور آخری تاریخ بھی آ گئی ہو اور آپ کے پاس ان 30,000 میں صرف 1 روپیہ کم پڑ جائے، آپ فارم حج کا نہیں بھر سکتے۔ ارے میں پہلے احتیاط کر لیتا، 1 روپیہ اور میرے پاس ہوتا تو میں فارم سے محروم نہ رہتا۔ 1 روپیہ بھی کم دیا، آپ کا فارم نہیں جمع ہو سکتا اور آپ لٹک سکتے۔ ایک میں دنیاوی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ اسی طرح کل قیامت میں ایک بھی نیکی اگر کم پڑ گئی اور اللہ ناراض رہا تو مسئلہ مطلب بڑا پیچیدہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی نیکی کو چھوڑے نہ، کرتا چلا جائے۔ اے کاش ہم سب کو اس کی توفیق مل جائے۔ تو اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تم لوگ روزی میں برکت کے تعویذ اور وظیفے بہت تلاش کرتے ہو، خدا کے واسطے اپنے حال پر رحم کیا کرو، اور نیکیوں میں برکت کے لیے بھی کچھ مطلب ہاتھ پیر مارا کرو کہ نیکیوں میں برکت ہو جائے۔ روزی میں برکت ہوگی تو یہی رہ جائے گا سب کچھ، اور اگر نیکیوں میں برکت ہو گئی تو انشاءاللہ یہاں بھی مزہ ہے، قبر میں بھی مزے ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مزے ہوں گے بصورت رضا الہی عز و جل۔ یہ تو پہلے اسلامی بھائیوں قیامت کی تیاری ابھی سے کرنی پڑے گی، اس لیے فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ کے مطابق مرتے ہی گویا قیامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی موت واقع ہو۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھو جب تم مر جاؤ گے بس
تمہاری قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جیسا کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم قیامت قیامت کو پکارتے ہو، حالانکہ تم میں سے جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو یہی اس کی قیامت ہے. حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کے جنازے کے ساتھ تھے. خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک آدمی کے جنازے کے ساتھ تھا. تو آپ جنازے میں ساتھ تھے، بعد تدفین قبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اب چونکہ اس میت کو دفن کر دیا گیا ہے تو اس پر قیامت شروع ہو گئی. یہ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ اس کا خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو قیامت والے معاملات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے. وہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، مگر اب کسی عمل کرنے کی اس کو قدرت نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بندہ اس بات کو ترس جائے گا کہ کاش اب 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے. اے کاش ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ لوں، اے کاش ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں. تو کسی تسبیح کی، کسی ذکر کی، کسی نیکی کی اب مرنے کے بعد اجازت نہیں ملے گی کہ دنیا دارالعمل ہے. اب مرنے کے بعد قبر کو مطلب دارالعمل نہیں، اب تو دارالجزا شروع ہے. تو اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ گویا مرنے والے پر اب قیامت قائم ہو گئی اور وہ قیامت میں حاضر ہے، کیونکہ مرتے ہی نیک اعمال پر مہر لگ جاتی ہوں، نیکیاں ہوں یا بدیاں ہوں. تو اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ گویا مرنے والے پر اب قیامت قائم ہو گئی اور وہ قیامت میں حاضر ہے، اور قیامت کے دن اسی عملی کیفیت پر اٹھے گا جس پر وہ مرا تھا. مزید فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا. ہاں، اس میں یہ گنجائش ہے کہ جو گناہگار ہے اس کو کچھ عذاب دینے کے بعد رہائی ہو جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی کوئی ایسی نیکی اللہ پسند کر لے کہ اس پر رحمت کر دے اور وہ بخشا جائے، یا کسی نیک بندے کی دعا سے اس کی بخشش کا سامان ہو جائے. اس میں کوئی مطلب ہے کہ انکار نہیں. بہرحال یہ کہ ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ کیا کوئی میری نیکی پسند آ ہی جائے گی، کیا میرے لیے کوئی ایسا بندہ دعا کر ہی لے گا کہ میں بخشا جاؤں گا. اس لیے ہر ایک کو ڈرنا بھی چاہیے، ڈرنے کے ساتھ ساتھ امید کا دامن بھی ہاتھوں سے نہیں جانے دے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی رکھے اور اس کے قہر و غضب سے ڈرتا بھی رہے. حضرت سیدنا ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حالات 3 طرح کے: زندگی کی حالت، موت کے وقت کی حالت اور یوم قیامت کی حالت. زندگی کی حالت تو یہ ہے کہ چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں گزارے، اور موت کی حالت یہ ہے کہ کلمہ پاک پر اس کا خاتمہ ہو. اور قیامت کے دن کی حالت یہ ہے مومن کے لیے کہ کاش اس کو قیامت کے روز جنت کی بشارت سنا دی جائے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت اب قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی تو آپ نے یہ بھی سنا کہ جو مرتا ہے گویا اس پر تو قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. کیا معلوم کہ آج ہی ہماری موت واقع ہو جائے، اور ہم تو بڑی بڑی پلاننگ رکھتے ہیں لیکن ہمارا کوئی مطلب یعنی کہ جو ہے وہ پلان پورا ہو نہ ہو اور ہماری موت آپ نے پچھلے دنوں شاید اخبار میں پڑھا بھی ہوگا کہ ایک میت میں شرکت کے لیے، یہ سائی وال کی طرف کا واقعہ پنجاب کا، میت میں شرکت کے لیے ایک کشتی چلی، اس میں کافی لوگ سوار ہوئے، اور وہ کشتی جو تھی وہ کسی جگہ ٹکرا گئی. کشتی کے غالباً 3 ٹکڑے ہو گئے اور اس میں 65 آدمی ڈوب کر مر گئے. اللہ بیچاروں کی مغفرت. اچھا، اسی طرح آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں کہ فضا میں طیارے جو وہ پھٹتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، اور دن میں روزانہ سینکڑوں آدمی موت کے گھاٹ پر. خود اپنے عزیزوں اور رشتے داروں میں آپ ذرا تصور کی بالکنی سے جھانک کر ماضی میں دیکھیے تو متعدد حسین اور دل ربا چہرے آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہوں گے کہ آج شاید قبر میں ان کے حسن و جمال کو خاک میں ملا دیا گیا ہوگا اگر اللہ ناراض ہوا ہے. اس کا جسم جو وہ سڑ گیا ہوگا. میرے بھائیوں، وہ دانت جو ہر وقت لذیذ کھانوں کے عادی تھے، اگر کھانا ٹھنڈا ہوتا تھا تو موڈ خراب ہو جاتا تھا، اگر مسالہ کم ہوتا تھا سالن میں تو اس کو غصہ آ جاتا تھا. آج وہ دانت اس کے جھڑ گئے. آنکھیں
جو ہر وقت ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتے نہیں تھکتی تھی، وہ آنکھیں اب ابل کر رخساروں پر آ گئی۔ وہ بال جو ہر وقت کنگھی نکال نکال کر اس کا بف نکالتا تھا، آج وہ بال جھڑ کر بکھر گئے، اور پیٹ پھٹ گیا، جسم میں کیڑے چک رہے کہ اس کی شکل بھی آج کوئی دیکھنا گوار نہیں۔ کل لوگ اس کے حسن پر فریفتہ تھے، پیچھے پھرتے تھے، آج اس کی لاش کو دیکھیں تو ان کو کھانا اچھا نہ لگے، بلکہ ان کی نیند اڑیا دہشت کے مارے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، موت تو آئے گی۔ یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ کوئی نیک بندہ ہو، بہت زیادہ نیک ہو، اس پر کرم ہو جائے اور اس کی لاش زمین نہ کھائے، یہ الگ بات ہے، ورنہ تو زمین کس کی لاش کو چھوڑتی۔ انبیاء علیہ السلام کے اجسام طیبات ہی کہیں گے کہ موت ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر روح جدا ہوتے ہی پھر جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، تو ان کی لاش بھی نہیں ہے، بہرحال اجسام مبارکہ، ان کے مبارک جسم جو ہیں ان کو زمین پر حرام کر دیا گیا۔ ہر نبی حیات، اولیاء اللہ جو ہیں ان کی مبارک جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ شہداء، ایسا حافظ قرآن جو عمل کرتا ہے اس کی بھی لاش زمین نہیں کھاتی، لیکن آج کل تو آپ کو پتا ہے حفظ کرنا بھی ایسا لگتا ہے کہ فیشن نہ بن گیا ہو، جب تک حافظ کو حافظ صاحب نہ کرو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی حفظ کرنا شروع کیا اور اپنے آگے اپنے قلم سے حافظ فلاں کر کے لکھ دیتا ہے۔ بھائی، اللہ کے لیے حفظ کرنا تو اپنے عمل کو چھپانا چاہیے۔ اگر پتا چل کے لوگ حافظ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے منہ سے حافظ کہو گے حافظ فلاں تو دوسرا کہے گا حافظ صاحب دعا میں یاد رکھنا، اس طرح آپ بھول جاؤ گے، آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ جبھی تو میرے آقا نعمت کے شہزادے حضور سیدنا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ جو کامل ولی تھے، اس کے باوجود بطور عاجزی نہیں ہم جیسے غلاموں کو سمجھانے کے لیے گویا فرماتے ہیں، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، جلدی جلدی تیاری کر لو، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رحم فرمائے، قیامت کا میدان جو ہے وہ ملک شام پر قائم ہوگا، ملک شام، اور زمین جو ہے وہ بھائیوں تانبے کی ہوگی، تانبا، اور تانبے میں آپ کو معلوم ہے کہ گرمی جلدی سرایت کر جاتی ہے۔ تانبا یہ الیکٹرک جو وائر ہوتے ہیں الیکٹرک کے، اس میں تانبا ہوتا ہے کہ تانبے میں گرمی جلدی سرایت کر جاتی ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش کہ وہ زمین تانبے کی ہوگی، مٹی کی نہیں ہوگی۔ آج سورج جو ہے وہ کروڑوں میل دور ہے، اور اس وقت سورج جو ہے وہ صرف 1 میل پر ہوگا۔ حدیث نے فرمایا 1 میل، تو راوی کا کہنا یہ ہے کہ اب 1 میل سے مراد وہ میل جو مسافت کا ہوتا ہے، اب تو کلومیٹر چلتا ہے لیکن میل، یہ میل مراد ہے یا وہ سرمے کی سلائی کو میل کہتے ہیں کہ یہ میل مراد ہے، وہ سمجھ نہیں آئی، وہ راوی کا ایک مطلب میں نے قول ہے۔ تو صاحب بار شریعت فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض وہ مسافت والا میل بھی ہو تو یہ بھی بہت کم ہے، اس لیے کہ اس وقت تو بہت زیادہ سورج دور ہے، 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر سورج جو ہے اس وقت اتنی دور ہے کہ ایک گھوڑا دوڑنا شروع کرے، دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے 4000 سال تک وہ دوڑتا ہی رہے۔ دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو صرف 1400 سال کو، 2000 سال بھی نہیں، 4000 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے، تو جتنے میل طے کرے گا، خربوں میل ظاہر ہے کوئی شمار نہیں، اتنے میل گھوڑا 4000 سال میں دوڑ لے، تو جتنا 4000 سال دوڑ کر فاصلہ گھوڑا طے کر لینا، سورج اس وقت ہم سے اتنی دور ہے، خرب کوئی شمار ہے ہمارے نزدیک، اتنی دور ہے سورج، لیکن گرمی کے دنوں میں گرمی کیسے پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اتنا دور ہونے کے باوجود سورج کی پشت ہماری طرف ہے، پیٹھ، اس وقت سورج کا اگلا رخ ہوگا، تو صرف 1 میل بھی اگر ہو تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور زمین آج مٹی کی ہے اور وہ تانبے کی، اور تانبے میں ویسے گرمی جلدی سرایت کرتی ہے، تو یعنی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ تانبے کی زمین کتنی گرم ہوگی، انگارے سے بھی زیادہ گرم، تو ایسی گرم زمین پر کھڑا کیا جائے گا اور پسینہ بہے گا، 70 گز زمین میں وہ جذب ہو جائے گا، زمین اس کو چوس لے گی، اور اس کے بعد پھر زمین اس کو نہیں پی سکے گی تو وہ اوپر چڑھے گا، پسینے بہ بہ کر اوپر چڑھنا شروع، کسی کو تو ٹخنے تک پسینہ میں ڈوبا ہوگا، جسے بارشوں میں پانی ہوتا ہے، کسی جگہ ٹخنا بھر ہوتا ہے، کسی جگہ گھٹنا بھر ہوتا ہے نشیبی علاقوں میں، اس کے نہیں کہ یہ تو عمل کے مطابق ہوگا، تو کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کوئی پسینے میں کمر تک ڈوبا ہوگا،
تو کسی کو پسینہ منہ تک آئے گا اور وہ لگام کی مثل اس کو جکڑ لے گا، ایسی گرمی، اور بھیجے کھولتے ہوں گے۔ کفار تمنا کریں گے اے کاش کہ یہاں سے نکال کر ہمیں جہنم ہی میں جھونک دیا جائے، اس تکلیف سے اب برداشت۔ اور دن 50,000 سال کا، 50,000۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک مالدار شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے علی جان میرے گھر دعوت قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا 3 شرطیں ہوں گی، انہیں کسی کے گھر دعوت قبول کرنے میں اگر کوئی کسی قسم کی جائز شرط رکھے، ایک تو ہوتی ہے وہ 2 طرفہ شرط ہوتی ہے جوا والی، ہے نا، جوا والی، تو وہ تو مطلب ناجائز ہو جاتی ہے، سارے وہ جوا۔ ایک طرفہ شرط بھلائی کی، آخرت کی بھلائی کی ہوتی ہے۔ جیسے میں بھی اس سنت پر کبھی کبھی عمل کر لیتا ہوں، میں تمہارے گھر پر اس شرط پر آؤں گا کہ تم مطلب اتنے روزے رکھ لو گے، تمہارے گھر پر اس شرط پر آؤں گا کہ تم 1 سال تک روزانہ درس دو گے فیضان سنت کا، تمہارے گھر پر اس شرط پر آؤں گا کہ تم مطلب داڑھی رکھ لو گے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ لوگوں کی محبت ہے، وہ میری شرط منظور کرتے ہیں اور مجھے لے جاتے، ان کی محبت ہے بہرحال۔ تو اگر کوئی محبت کرتا ہو اپنے سے تو اس سے جائز فائدہ اٹھانا، جائز فائدہ، تو یہ تو بزرگوں کی سنت ہوئی۔ تو حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 3، میں اس کو فیس کہتا ہوں، تو گویا انہوں نے بھی 3 فیس رکھی، 3 فیسیں ہوں گی میری۔ ایک فیس ہو، ایک شرط ہو کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، دوسری شرط ہو جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، تیسری شرط یہ کہ میں جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ یہ تیسری شرط میں آ گیا نا کہ میں جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، اتنے پیسے دو گے تو میں آؤں۔ تو بعض اوقات مطلب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، میرے ضمن یہ بات بھی آ گئی۔ تو یہ کہ اس نے سوچا ہوگا اپنے ذہن سے کہ حضرت ہے انہوں نے کیا مطلب مطالبات کرنے ہوں گے، یہ گاؤں تکیے پر نہیں بیٹھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب ایسے ہی فرش پر بیٹھ جائے، دری پر بیٹھ جائے، کھانے میں کوئی پرہیزی ہوگی، ٹھیک ہے اپنا پرہیزی کا کھانا کھائیں، اور کہنا کیا ہوگا یہی نیکی کی بات کریں گے، بھلائی کی بات کریں گے، ارے یہ کوئی مجھ پر زیادہ بوجھ تو ڈالنے سے سمجھے۔ تو اس طرح مطلب اس نے کہا کہ حضور مجھے منظور۔ اب وہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا وقت ہو گیا اور اس نے بھی ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ فلاں دن میرے غریب خانے پر زمانے کا ولی آ رہا ہے، سب لوگ آ جانا اس کی زیارت کرنا۔ وہ جناب والا وہ جب وقت معین آیا تو لوگوں کے ٹھٹ جم گئے اور کھانے کا شاندار اہتمام اس نے کیا۔ وہ بزرگ بھی تشریف لے آئے حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، اور آتے ہی جوتوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے، شرط تھی کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا۔ پھر کھانا شروع ہوا، لوگوں نے موغ مسلم پر ہاتھ مارنا شروع کیا، اور اللہ کے اس ولی کو دیکھیے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا، سوکھی روٹی نکالی اور چبانی شروع کر دی۔ شرط تھی جو چاہوں گا وہی کھاؤں۔ اب جب طعام کا سلسلہ ختم ہوا، لوگ جمع ہوئے، تو آپ نے میزبان کو بلایا اور فرمایا کہ اب تیسری شرط کی باری ہے کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ اب وہ بھی ڈر رہا تھا، علی جا حکم فرمائی، غلام حاضر۔ آپ نے بتایا کہ انگیٹھی لاؤ، ایک انگیٹھی لاؤ، اس پر توا الٹ دو۔ توا الٹا گیا، انگیٹھی روشن ہوئی اور وہ توا اب سرخ انگارہ بن گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے اس ولی کو دیکھیے کہ گرما گرم توے پر ننگے پاؤں کھڑے ہو، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، انگشتے بندندہ رہ گئے کہ یہ کیا۔ اور آپ نے اطمینان سے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، آج کے کھانے میں نے ایک سوکھی روٹی کھائی ہے۔ پھر آپ اتر آئے اور فرمایا سب باری باری اس توے پر ننگے پاؤں کھڑے ہو جاؤ اور ابھی جو کچھ تم نے دعوت میں کھایا ہے اس کا حساب چکاؤ۔ اب تو لوگ مطلب یعنی کہ بغلے جھانکنے لگے اور کہہ بھی ڈالا کہ حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں، ہم تو دنیا دار گناہ گار لوگ ہیں، کہاں یہ گرم توا، کہاں ہمارے نرم و نازک پاؤں، علی جا آپ تو بطور کرامت اس میں کھڑے ہو گئے تھے، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں، اور واقعی ممکن نہیں۔ تو آپ نے اس پر ایک مؤثر بیان کیا جو تقریباً اسی عنوان پر کہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کرو کہ آج دنیا کے اس چھوٹے سے معمولی گرم توے پر تم ننگے پیر کھڑے ہو کر صرف آج دوپہر کے یا شام کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، تو کل قیامت کے روز تمہارے اندر ایسی کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ جب سورج صرف 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج کی گرمی سے بھیجے کھول رہے ہوں گے، زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آ گئی ہوں گی اور لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ
پر اثر بیان سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ واقعی یہ دنیا کا گرم توا، دنیا کی آگ کا گرم توا، ہم اس پر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور واقعی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، سورج جب صرف 1 میل پر ہو، اتنا سخت گرمی جس کی ہم سوچ نہیں سکتے، زمین تانبے کی ہو، اس پر بھلا کون کھڑا ہو سکتا؟ آج تو زمین مٹی کی ہے، چھتیں صاحبان سب کچھ ہیں، پنکھے ہیں، ایئر کنڈیشنر ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات بھی میسر ہیں، پھر بھی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ گرمی سے مر جاتے ہیں، کتنے لو لگنے سے مر جاتے ہیں۔ تو وہاں تو میرے بھائیوں موت بھی نہیں آئے گی، تو وہاں اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، نبی کے جھنڈے کا سایہ ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کوتاہی کی، نمازیں برباد کی، اس نے حلال کمانے کا حکم دیا، حلال کھانے کا حکم دیا، مگر حرام کھایا کمایا، اس نے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، مگر اطاعت خدا و مصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منہ موڑا تو کیا کریں گے؟ اس نے حکم دیا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن اس حکم سے اعراض کرتے رہے، منہ پھیرتے رہے، توجہ نہیں دی۔ جہنم کی آگ سے بچنے کی صورتیں معلوم ہونے کے باوجود بچنے کی کوشش نہیں کی۔ مثلا اس سے بچنے کی صورت اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے، اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے، نمازوں کو قائم رکھا جائے، رمضان کے روزوں کو ہرگز بلا وجہ شرعی قضا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، شرائط پائے جائیں تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے استطاعت بخشی ہے تو زندگی میں مسلمان پر 1 مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے تو وہ بھی ادا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن معاملات کا حکم دیا ہے ان کو پورا کیا جائے۔ ماں باپ کی اطاعت دائرہ شریعت میں رہ کر کی جائے، اپنی اولاد کی تربیت دائرہ شریعت میں رہ کر کی جائے، حقوق العباد کا بڑا خیال رکھا جائے، زبان کو گالی گلوچ جھوٹ غیبت سے بچایا جائے، اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے، حرام پر نظر ڈالنے سے، فلمیں، ڈرامے، رقص، سرور وغیرہ، کسی کے عیوب وغیرہ دیکھنے سے بچایا جائے، کانوں کو کسی کا عیب، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، فلمیں، گانے، باجے، موسیقی وغیرہ سننے سے بچایا جائے، ٹانگوں کو بری جگہ جانے سے بچایا جائے، ہاتھوں کو ناجائز طریقے پر اٹھنے سے بچایا جائے، اس طرح اپنی حفاظت کی جائے تو جہنم کی آگ سے بچنے کی صورت اپنے طور پر یہ ہو سکتی۔ آگے اللہ کی رحمت تو ہے ہی ہے، مگر اپنے طور پر بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح کہ اپنا قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے نفس کو بچاؤ۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے گھر والوں کو یعنی جن پر اپنی چلتی ہے، مثلا بیوی پر چلتی ہے، بیٹی پر چلتی ہے، ماں بہنوں پر نہیں چلتی، اگر نہیں چلتی، اور ظاہر بچوں کی کبھی نہیں چلتی، بڑوں ہی کی چلتی ہے، جو گھر کے مطلب یعنی کہ پاورفل بندے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو بھی سمجھا سکتا ہے، لیکن احسن طریقے سے بہرحال سمجھائے، کوشش کریں۔ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو، جیسے اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو پردے کی تلقین کرتا رہے، بے پردگی سے روکے، ایسی بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ مر کر بھی نہ کرے کہ اپنی بیوی، اپنی بہن یا اپنی جوان بیٹی کو اسکوٹر پر بے پردہ پیچھے بٹھا کر سیر کرائے، اپنی بہو بیٹی کو شاپنگ سینٹر میں اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھمائے، ایسا ہرگز بے پردہ اور الٹے سیدھے فنکشنز میں کبھی بھی اپنے گھر کی اپنی بیوی بچی کو، جوان بچیوں کو نہ بھیجے، بلکہ چھوٹی بچیوں پر بھی احتیاط ہی کرے کہ آج چھوٹی بچی ہے تو کل وہ بڑی ہو جائے گی، اگر الٹے سیدھے مقامات پر جانے کی عادت ہے تو پھر وہ مطلب یعنی کہ بڑی ہو کر بھی اسی طرح بگڑ جائے گی، اس لیے ابھی سے اس کی اصلاح کریں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں،
اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم بھی گناہگار ہوں گے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں سے ایک بزرگ ہوئے تو وہ اپنے ممبر پر واز فرما رہے تھے اور مرد اور عورت جمع تھی سننے کے لیے. جیسے آج کل بھی بعض اوقات اجتماعات ہوتے ہیں تو اسلامی بہنوں کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے، تو عورتوں میں اس طرح اگر شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر بیان کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کہ خاص پردے کے تحت. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں میں ایک دن تبلیغ فرماتے تھے ہفتے میں، مگر پردے کے ساتھ. عموماً یہ آپ کا معمول تھا. غیر مرد اور غیر عورت آمنے سامنے اس طرح یعنی کہ نہیں آ سکتے. خیر تو میں میرے مسلمان بھائیوں عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، اس طرح مرد اور عورتیں بھی اس میں تھی جو یقیناً پردے کے ساتھ ہوں گی. تو ان کا جو لڑکا تھا وہ ایک عورت کو جھانک رہا تھا، تاک رہا تھا. جیسے آج کل بھی اگر شامیان اور کنات بھی لگا دی جاتی ہے تو میں نے دیکھا خود بعض لڑکوں کو ایسے بےہودہ قسم کے بھی آ جاتے ہیں اجتماعات میں، وہ یوں کر کے دیکھتے ہیں، تو بالکل حرام اس طرح. تو وہ دیکھ رہا تھا، ان کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے ممبر پر ہی کہہ دیا، اے بیٹا صبر کر. یہ کہتے ہی وہ دھڑام سے اپنے ممبر سے گرے وہ بزرگ، اور ان کی چند ہڈیاں جو تھیں وہ ٹوٹ گئی اور آواز آئی کہ تیرے بیٹے نے گناہ کیا اور تو نے صرف اتنا ہی کہا اے بیٹے صبر کر. یعنی اس کو زیادہ سمجھا کر اس کو سزا کیوں نہیں دی، سختی کیوں نہیں کی؟ اتنا کہنے سے کیا ہوا؟ یاد رکھ ہم تیری آئندہ نسل میں کبھی صدیق نہیں پیدا کریں گے. یعنی اس کی پوری نسل کو صدیقین سے خالی کر دیا گیا. اتنا اللہ نہ بن. تو ہماری بہو بیٹی اگر صحیح تربیت ہم کریں گے، اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کریں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکھی ہوگی اور انشاءاللہ قبر میں بھی عیش ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مزے، ادھر بھی مزے ادھر بھی مزے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.